بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب تھمبنیل پہ آپ نے بہت کچھ دیکھ لیا ہوگا، وہی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ حکومت کب جا رہی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے۔ آج کوئٹہ کا جلسہ بھی ہے، اپوزیشن کا، پی ڈی ایم کا۔ آج پھر جلسے میں نواز شریف صاحب نے بھی تقریر کرنی ہے، اس پہ میں بعد میں ویڈیو کروں گا جب ان کی تقریر ہو جائے گی۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی، مولانا صاحب نے بھی، بلاول صاحب جو ہے نا شاید جی بی سے گلگت بلتستان میں ہیں، وہاں سے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کریں، باقی رہنماؤں نے بھی۔ سب سے جو اہم سوال ہے نا، جو دوست احباب بار بار پوچھ رہے ہیں، بار بار آڈیو میسج بھیج رہے ہیں اور ریٹن میسج بھیج رہے ہیں کالز پہ کہ سر اب کیا ہوگا؟ کیا یہ حکومت جائے گی؟ یہ کب جائے گی؟ کیا اپوزیشن کامیاب ہوگی، ناکام ہوگی؟ اب میں نے ان سوالات کا جواب اس ویڈیو میں دو پیرائے میں دینا ہے۔ پہلا بیان آپ نے سن لیا ہوگا حکومت کے متعدد وزراء کا بھی، وزیر اعظم صاحب کا بھی، کہ نواز شریف صاحب 15 جنوری سے پہلے پاکستان کی جیل میں ہوں گے۔ ٹھیک، شبلی فراز صاحب نے بھی بڑے دبنگ انداز میں اور بڑے انہوں نے جناب یوں سمجھنے کہ یقین کے ساتھ کہا ہے۔ دوسرا بیان مریم نواز صاحبہ کا آپ نے سنا کہ یہ حکومت جنوری سے پہلے ختم ہوگی۔ اب یہ دونوں بیانات ایک دوسرے کی بڑے الٹ ہیں۔ الٹ کیا، یوں سمجھ لیں کہ 80 ڈگری۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت 15 جنوری سے پہلے ختم ہوگی، وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب جیل میں ہوں گے جنوری میں۔ ٹھیک، اسی پر میں نے آج ایک بڑا ڈیٹیلڈ تبصرہ کرنا ہے۔ ان دونوں متضاد دعووں کا آسان ترین الفاظ میں جائزہ لینا ہے۔ ٹھیک، وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں پہلے آ جائیں جناب کہ نواز شریف صاحب 15 جنوری سے پہلے جیل میں ہوں گے، پھر اس کے بعد حکومت والی بات پہ مجھے پتہ ہے آپ کو بڑی بےتابی ہو رہی ہے۔ اچھا، خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے خود بھی لندن جانا پڑا نا، مجھے بورس جانسن صاحب کو بھی، یعنی لندن اپنا برطانیہ کے وزیر اعظم کو بھی کہنا پڑا نا، تو میں ریکویسٹ کروں گا اور نواز شریف کو واپس ملک میں لاؤں گا۔ خط بھی لکھا، انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کو ڈیپورٹ کیا جائے، یعنی وہاں سے ملک بدر کیا جائے، ملک سے نکالا جائے۔ ٹھیک، خط ایک نہیں لکھا بلکہ پہلے بھی کئی خط لکھے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ ڈیپورٹیشن کے لیے یا ملک بدری کے لیے ہر ملک کے کوئی قوانین ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے عمران خان صاحب کے جواب میں۔ انہوں نے ان کو سلیکٹڈ کہا اور کہا کہ سلیکٹڈ وہاں یاد رکھنا چاہیے آپ کو کہ برطانیہ میں قانون اور آئین چلتا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ملک بدر کر سکے۔ تو میں نے اس کا جائزہ لیا، میں نے کچھ ایکسپرٹس سے بات بھی کی جو وہاں ڈیپورٹیشن کے قانون کے وہ ماہرین بھی تھے، ان سے بھی بات کی وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے برطانیہ کا کوئی قانون توڑا ہو، کوئی جرم کیا ہو، تو تب وہ وہاں سے ڈیپورٹ ہو سکتا ہے، اور نواز شریف صاحب نے کوئی ایسا جرم کیا نہیں، اس وجہ سے جو ڈیپورٹ ہونے کا قانون ہے، جو ملک بدری کا قانون ہے، وہ ان پر نہیں لگتا۔ ٹھیک، اچھا، کہتے ہیں نہ انہوں نے، یعنی کوئی ایسا بندہ جو ایسا جرم کرے وہاں پر جس کی کم از کم سزا برطانیہ کے حوالے سے 1 سال بنتی ہو، تو کہتے ہیں کہ نہ انہوں نے 1 سال برطانیہ کی کسی جیل میں سزا کاٹی ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے، یعنی نواز شریف صاحب کے 2 بیٹے برطانوی نیشنل ہیں، ان کے پاس برطانیہ کی نیشنلٹی ہے، برطانیہ کی شہریت ہے، اس وجہ سے وہ ان کے پاس والد آ جا سکتے ہیں، رہ بھی سکتے ہیں، اس کے لیے ان کو پولیٹیکل اسائلم یا سیاسی پناہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ ان کے بیٹے برطانیہ کے نیشنل ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آ جا سکتے ہیں۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو فیکٹس پہ ہے، جو دلیل پہ ہے، جو میں نے بات کی ہے ایکسپرٹ سے، جو ڈیپورٹیشن لا، وہ جو ان کا ڈیپورٹ کرنے والا قانون ہے اس کو پڑھا ہے۔ اگر فرض کرو کہ لوگوں نے کہا کہ بورس جانسن صاحب نکال بھی دیں، ایک فرض ہے نا مثال کے طور پہ نا، تو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں ایسا نہیں کرنے دیں گی۔ اور پھر انہوں نے مثالیں بھی دی، انہوں نے کہا نقوی صاحب آپ نے دیکھا کہ کتنی دفعہ ٹرمپ صاحب نے اتنی کوشش کر کے دیکھ لی، جی مسلمانوں پہ پابندی، جی یہ لگ گیا، جی وہ لگ گیا، عدالتیں اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ ٹرمپ کے کتنے حکم عدالتوں نے ختم کیے۔ ایون ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے ایک صحافی کو نکالا تھا،
ایک پرائیویٹ چینل کا صحافی تھا، اس نے کوئی کوشچن کیا تو انہوں نے ان کے بندوں نے نکال دیا۔ 24 یا 48 گھنٹے کے اندر اندر وہی صحافی ٹرمپ کے آرڈر کو عدالت سے کینسل کروا کے دوسرے دن اس کا منہ چڑھانے کے لیے وہیں پہ سامنے جا بیٹھا۔ تو بھئی وہاں تو آئین اور قانون کی حکمرانی ہے نا، وہاں تو عدالتیں اس طریقے سے آزاد ہیں۔ اچھا، دوسری بات اس کے بعد کہ نہ ہی برطانیہ کے ساتھ ہمارا کوئی ملزمان کی حوالگی کا کوئی معاہدہ ہے، پاکستان اور برطانیہ کا معاہدہ تو ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کہ جس کی بنیاد پر وہ ہمیں نواز شریف صاحب کو حوالے کر دیں گے، وہ معاہدہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا، جس کو ٹریٹی آف ایکسٹراڈیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایکسٹراڈیشن ٹریٹی تو ہے کوئی نہیں، یعنی ملزمان کی حوالگی کا ہمارا معاہدہ تو ہے کوئی نہیں، اس وجہ سے۔ اور نہ ہی ہمارے احتساب کے عمل پر دنیا کو اعتبار ہے، دنیا کو اعتبار نہیں ہے نا، اسی وجہ سے نیب نے کوئی 50 ممالک سے زیادہ کو خطوط لکھے اور جناب ان میں سے 5 کا جواب بھی نہیں آیا، تو پھر آپ دیکھ لینا۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، چاہے وہ ہیومن رائٹس واچ ہو، چاہے کوئی بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، کوئی بھی ہو، نیب پر متعدد مرتبہ سوالات اٹھا چکی ہیں، نیب کی چھترول کر چکی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہماری اپنی سپریم کورٹ اور ہمارے چاروں سپریم کورٹ نیب کی چھترول کر چکے ہیں، احتساب کے عمل کی چھترول کر چکے ہیں، اور یہاں تک فیصلوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ تو صرف اور صرف اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ یہ تو آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ فیصلے گواہ ہیں، اور یہ فیصلے اپوزیشن والے آرام سے انٹرنیشنل فورم پر پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، خطوط میں بھی لگا رہے ہیں۔ رہی صحیح کسر، وزیر اعظم پاکستان نے یوں منہ پہ ہاتھ پھیر کے بتا دیا کہ آنے دو میں کیا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھیجنے کا پلان ہو بھی صحیح، وہ تب بھی نہ بھیجے کہ یہاں تو انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا۔ غلام سرور خان جو کہ وفاقی وزیر ہیں ہوا بازی کے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو واجب القتل کہا تھا۔ تو یہ چیزیں ساری وہاں پر وہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کس طریقے سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو رہی صحیح کسر ان بیانات نے پوری کر رہی ہے۔ اچھا، پھر اب اس کے باوجود بھی اگر بالفرض کوئی سمجھتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو برطانیہ ہمارے حوالے کر دے گا یا ڈیپورٹ کر دے گا یا بورس جانسن کسی کے کہنے پہ، تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا پھر وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے بادیوں نظر میں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں جناب دوسری بات پہ کہ جنوری سے پہلے، اب یہ تو تھی نا کہ نواز شریف صاحب جیل میں ہوں گے، میں نے اس کا جائزہ لیا، اور جائزہ بھی حقائق کی بنیاد پہ، فیکٹس کی بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ، اس قانون کی بنیاد پہ لیا۔ اگر آپ کو اختلاف ہے تو مجھے اس آپ کے اختلاف سے احترام ہے، لیکن اب آ جائیں جناب کہ جنوری سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے، مولانا صاحب نے بھی، بلاول صاحب نے بھی مختلف حوالوں سے بات کی کہ جنوری سے پہلے یہ حکومت نہیں ہوگی، چلی جائے گی۔ مریم نواز صاحبہ نے تو یہاں تک بھی کہا کہ یہ حکومت 2021 کا سورج بھی نہیں دیکھے گی۔ یہ آپ عمران خان کو کہتے ہیں 5 سال تو دور کی بات، یہ تو 2020 بھی پورا نہیں کریں گے، یہ مریم نواز صاحبہ کا بیان آ چکا ہے۔ اچھا، اس میں پہلے میں کچھ سامنے والے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد ان ایکسٹرنل فیکٹرز کے بعد میں کچھ اندر کی خبریں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ ایکسٹرنل فیکٹر ہیں مہنگائی، بے روزگاری۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی بے روزگاری اور مہنگائی نے اتنا مارا ہے عوام کو، اس طریقے سے تباہ برباد کیا کہ اب وہ جو ورکرز، سپورٹرز، ان کے ووٹرز، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جو PDM ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ان کے ورکرز، ووٹرز یا سپورٹرز کے علاوہ اب جو جنرل پبلک ہے نا وہ شامل ہونے لگ گئی ہے۔ یہ ان کے لیے PDM کے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے، وہ شامل ہونے لگ گئی ہے کیونکہ عوام تیزی سے شامل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے تو ان کے لیے حوصلہ افزا ہے اور حکومت کے لیے یہ پریشانی کا سبب ہے، کیونکہ عوام ان پر احسان کر کے نہیں، اپنا کیتھارسس کرنے کے لیے، عوام اپنا غصہ نکالنے کے لیے کہ ہمیں آٹا نہیں وہ پرووائڈ کر رہا، ہمیں کوئی چینی نہیں مل رہی، ہمارے بجلی اور گیس کے بل ہم نہیں دے سکتے، ہم تو بالکل جناب یوں سمجھ لیں تباہ برباد ہو گئے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں جب ان کو یہ امید پیدا ہو گئی ہے PDM کی صورت میں، وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی بوکھلاٹ جو نظر آ رہی ہے، ایک تو کچھ چیزیں میں آپ کو اندر کی بتاتا ہوں نا، ابھی تھوڑا سا رکیے، جو حکومت کی بوکھلاٹ جو نظر آ رہی ہے اس سے بھی بہت کچھ نظر آ رہا ہے، جو بیانات آخر ظاہر ہے پہلے یہی اپوزیشن کبھی کوئی احتجاج تو اس طریقے کا تو نہیں کیا، لیکن بیانات یا اس طریقے سے، لیکن پھر بھی حکومت کہتی تھی کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب وہ بہت زیادہ جو بوکھلاٹ نظر آ رہی ہے نا اس حوالے سے۔ اچھا، یہ مہنگائی اور بے روزگاری یا یہ چیزیں کوئی ایسی چیزیں تو ہے نہیں کہ جن کو بٹن دباؤ اور اس میں،
शेख रशीद साहब कह रहे हैं या अगले 15 दिनों में महंगाई हल होती हुई नज़र आएगी। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं जनाब महंगाई को हल करो, जनाब मैंने आर्डर कर दिया। भाई ऐसा नहीं होता। माज़रत के साथ मैं ये कहूँगा कि ये ऐसे अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बातें हैं कि आप ये ऐसा ही है कि आप तंदूर की गैस तो उसको महंगी दें, वो मुझे रोटी कैसे सस्ती देगा। आप दवाइयों पर जो टैक्स लगा दें वो तो 262% या 264% लगा दें, लेकिन अब मैं उससे उम्मीद करूँ कि वो मुझे दवाई सस्ती देगा। अब इसी तरीके से अब सारी चीज़ें अब इस तरीके का टैक्स लगाएं और फिर मैं कहूँ कि नहीं जनाब वो तो मुझे चीज़ें सस्ती, ये कैसे हो सकता है। ये अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आपने हल वो चीज़ तो की नहीं है। अब आप चीनी जो यूटिलिटी स्टोर को दे रहे हैं ना, वो भी आपने 70 रुपए दी, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे वो चीनी जो है ना यूटिलिटी स्टोर से 60 की मिलेगी, जिसको आप दे ही 70 रुपए की रहे हैं, और वो मुझे 50 की मिलेगी। ये तो हो नहीं सकता ना जनाब। तो इस तरीके से खैर इस आगे बढ़ें। अब वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि इनको बाहर की इमदाद भी है, इनको आलमी बरादरी भी सपोर्ट कर रही है। मुझे पता है, मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इनको पैसे भी बड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो सर बताएं ना किधर से आ रहे हैं ना। आप तो कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि इंडिया और इसराइल, लेकिन सर मैं तो आपको बताऊं कि मेरे पास इस तरह का कोई इतलात नहीं है, लेकिन कम अज़ कम जिनसे ज़राए से पता चला, जिन पर वज़ीर आज़म साहब को शक है ना, या वज़ीर आज़म साहब के पास जो मुबैना तौर पर इतलात हैं ना कि इनको बाहर की सपोर्ट है, तो वो वज़ीर आज़म साहब उनका नाम नहीं ले सकते। समझ आएगी। अब आप समझ जाएं, अब ज़रा डार्ट्स मिलाएं। वज़ीर आज़म साहब उनका नाम नहीं ले सकते या लेना नहीं चाहते। पता है उनको कौन सपोर्ट कर रहा है। मैंने कहा था कि बिल्कुल बैरूनी कुव्वतें भी सपोर्ट कर रही हैं। और आगे आ जाएं। एक और बात, बड़ी मज़े की बात है और वो बड़ी दिलचस्प बात है, ठीक है ना। अब कामरान खान साहब, आपको मालूम है, जो हमेशा से ही उन्होंने तारीफ़ें बांधी इमरान खान साहब की और पीटीआई की गवर्नमेंट की, आपने देखा पिछले कुछ रोज़ से उनमें तब्दीली आ गई। अब लोग कहते हैं उनका जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, उनको इशारा मिल गया है। वो जनाब शुरू इससे कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से लोगों की चीखें निकल गई हैं। वो अपने मुताद्दिद जो है ना वीलॉग्स कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब ये देखें, कोयटा में जो है ना चीनी 120 पे पहुंच गई है, आटा इतने पे पहुंच गया है। वो मुसलसल जो है ना इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। पहले वो बड़े हर एक चीज़ को जो है ना बड़ा सब रावी चैन लिख रहा था, लेकिन कामरान खान साहब वो बंदे हैं, मैं अब क्या कहूँ, बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी जो है ना मतलब वो हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि जब इशारा मिलता है ना तो उनका जो है ना रंग, जैसे वो नहीं होता कि किसी का रंग पीला हो रहा हो तो लोग कहते हैं कि इसको यरकान है। तो अब आप देख लें कि कामरान खान साहब का जो रंग जैसे पीला हो रहा है ना, तो लग रहा है हुकूमत को यरकान हो गया है, हुकूमत को अल्लाह माफ़ करे इस तरीके से। तो कामरान खान साहब बड़े इशारे दे रहे हैं जनाब। कामरान खान, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना मुबैना तौर पर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज़राए बता रहे हैं कि मुबैना तौर पे इनकी, यानी कामरान, ना सिर्फ कामरान खान साहब की बल्कि उनकी पूरी टीम की जो मुबैना तौर पे जो सैलरी है, बहुत बड़ा पैकेज है, वो किसी बिजनेस टाइकून या प्रॉपर्टी टाइकून से आती होती है। बहरहाल इससे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो वो कह रहे हैं कि तो बाहर इशारे तो फिर मिलते हैं ना, कि इशारे किधर से मिलते हैं और किस तरीके से फिर जो है ना अपडेट होता है सॉफ्टवेयर और किस तरीके से लोग बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं ना। आगे चलें जनाब। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो बैकफायर कर गई। मसलन ये जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब वाला वाक़या हुआ, देखें 1947 से लेकर अब तक, ठीक है ना, ये मुज़ाकरात तो बैकडोर पे चलते रहे और जो कंट्रोल टावर उसका रोल भी रहा, ठीक। लेकिन अब इस तरीके से पहले तो ये कहा गया ना, कभी शेख रशीद साहब के ज़रिए तो कभी किसी के ज़रिए कि ये वो, और बातें इस तरीके से लीक आउट करवाई गई। अब उसके बाद ये हुआ कि जब ऑफिशियली DGISPR ने ये सारा कुछ बताया तो फिर अब वो चीज़ बैकफायर कर गई। क्यों? क्योंकि अपोजिशन पे डट गई। अब इतलात ये हैं कि अब तो कुछ राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ से यूँ स्टॉप लगा कि नहीं, अभी थोड़ा रुक जाए, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब जस्टिस काजी फायद साहब वाला केस आया, इससे भी हुकूमत कमज़ोर हुई। कंट्रोल टावर तो पतली गली से निकल गया, लेकिन सारे का सारा हुकूमत आइन और कानून की गाड़ी के टायर के नीचे आ गई। अब इस्तीफे का मुतालबा उधर भी, और तो और लीगल बॉडीज़, पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह और बाकी इस
طرح کی باڈیز جو ہے نا مطالبہ کرنے لگ گئی ہیں کہ صدر کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، وزیر قانون کو بھی دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اس کے بعد کچھ میں بتاتا ہوں، کچھ اندر کی خبریں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ کچھ حماقتیں ایسی ہوئی ہیں، آپ ان کو حماقتیں کہہ لیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، آپ ان کو ایکٹیویٹی سرگرمی کہہ لیں، مثلا جیسے کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری، اب یہ بھی بیک فائر کر گئی ہے۔ پی ڈی ایم اس سے طاقتور ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہ کیپٹن صفدر صاحب جو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں سے ان کی اتنی پولیٹیکل جو ہے نا قد بڑا نہیں ہوا ہوگا، جو 2 دن میں ان کا، تو ان کا کس کو شکریہ کہنا چاہیے۔ بات یہ ہے، آپ تو یقین کریں کہ لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں، اور میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا اسی وجہ سے، مریم نواز صاحبہ کو، مولانا صاحب کو، بلاول صاحب کو، سب کو ٹیگ بھی کیا۔ میں نے کہا بھی لوگوں کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں، لوگ میسیجز کر رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر صاحب جو کراچی میں گرفتاری کی وجہ سے 2 دن کے اندر اندر جتنے ہیرو بنے ہیں، تو ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ آپ کیپٹن صفدر صاحب سے کوئٹہ کے جلسے میں ضرور تقریر کروائیں۔ تو بہرحال اینی وے، اچھا اب اس کے بعد ایک اور بات، میں نے کہا تھا نا کہ اپوزیشن اکیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپوزیشن اکیلی نہیں ہے، اسے بیرونی بھی کچھ امداد ہے، اور شاید کچھ ہو یا جتنی بھی ہے، اور اندرونی بھی۔ اب کرے دے نہیں، سمجھ آ گئی نا آپ ذرا ڈاٹس ملائیں۔ نواز شریف صاحب نے ایسے نہیں، آج کی تقریر بھی پھر ان کی، اب ہو سکتا ہے میری جب آپ ویڈیو یہ سن رہے ہو تو ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو وغیرہ، لیکن پھر اس کے بعد میں کروں گا اس پر بھی ویڈیو۔ تو نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ والے جلسے میں جس طریقے سے نام لے کے کوئی 1 درجن کے برابر جو ہے نا نام لیا، اور سیاہ سفید کے مالک کا نام لیا جو پاکستان میں سمجھا جاتا ہے، تو پھر آپ خود بتائیں نا، پھر ایسے تو نہیں لیا نا نام، نا ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ کوئی کہہ دے کہ وہ لندن میں بیٹھے ہیں تو اس وجہ سے نام، بھائی ان کی پارٹی ادھر ہے، سب سے بڑی بات کہ ان کی بیٹی ادھر ہے، وہ بیٹی کے جن کے لیے ان کی اٹ موسٹ وہ ہے کہ جی یہاں سے جو پاور اور یہاں سے جو سارا کچھ اختیار اور سب کچھ جو شفٹ ہو رہا ہے، جو ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے بیٹی کی طرف، وہ ان کی بیٹی پاکستان میں ہے، تو وہ اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں۔ سمجھا کریں نا، کچھ پھر ہوتی ہیں نا سپورٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور بہت ساری تسلیاں بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری جو ہے نا بہت کچھ پھر ان کے لیے حالات سازگار بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حالات بہت سازگار ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے لیے، اپوزیشن کے لیے، یہ بات۔ اچھا کچھ مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن نہیں۔ اب آ جائیں ذرا اندر کی خبروں پہ۔ جناب حکومتی حلقوں کو یقین ہے، حکومتی حلقوں کو کہہ رہے ہیں، ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ نقوی صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں مہنگائی نے مار دیا ہے، ہمیں بے روزگاری نے مار دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ حلقے، یہ میں آپ کو حکومت کے اندر کے لوگوں کی بات وہ حلقے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں لائے تھے، وہ خود ہم سے تنگ ہو گئے ہیں، تنگ پڑ گئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اوپر سے تو کہہ دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ یار یہ اس کا نا ہم پہ بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے، آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے، آپ بے روزگاری کو کنٹرول نہیں کر سکے، بجلی کے بل۔ تو عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے نا، اس غم و غصے کا ہم بھی نشانہ بن رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اندر کی خبر بتاؤں، میں یہ نہیں ہے کہ میں شرلی کا قائل ہوں یا انشاءاللہ یہ جو ہے نا اپنے ضمیر کو میں جواب دہ ہوتا ہوں، میں اپنا سیلف میں نے اوپر جو ہے نا ایک تاریخ کی ہوئی ہے، خود احتسابی، ٹھیک۔ اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ حکومتی حلقوں کے بہت ہی رسپانسیبل لوگوں نے مجھ سے بھی بات کی اور بتایا کہ نقوی صاحب خود تحریک انصاف کے پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں نے یہاں پہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ الیکشن کی تیاری کرو۔ یہ چیز میرے لیے بہت نئی تھی، اور یقین کرو کہ یہ چیز میرے لیے ایک بہت ہی نا یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ اسٹرائک کیا ہے، کلک کیا ہے اس چیز نے، کہ میں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ظاہر ہے پھر کچھ تو ہے نا ڈیفینیٹلی۔ اب حکومت اب اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، وہ ان سے میں نے بات کی تو استعفوں پر کہ جناب یہ استعفے دیں گے یا یہ نہیں دیں گے، یا ان کے اندر سے کتنے دیں گے، یا کون سی جماعت دے گی۔ تو انہوں نے کہا نقوی صاحب آپ دیکھ لیجئے گا کہ استعفے کا ٹھیک ہے ہمارا آپشن تو لاسٹ ہے، وہ ہو گیا تو پھر تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی ایک انتشار ہوگا، اور بہت ہی ہم تو بالکل دن رات نہیں بیٹھیں گے، اور لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ تب تک کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارا جو لانگ مارچ کا پلان ہے نا ٹورڈز اسلام آباد، جو اسلام آباد آنے کا لانگ مارچ کا پلان ہے،
وہ ایک ایسا پلان ہے کہ ہم حکومت کو بالکل جناب جکڑ کے رکھ دیں گے اور ان کے پاس کوئی اور آپشن ہوگا بھی نہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس ساری چیزوں کے ساتھ آپ یہ میرے ساتھ مل کے دعا بھی کریں کہ اس دوران اللہ تعالیٰ خیر و خیریت رکھے, خیر و عافیت رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر, پاکستان کی قوم پر اپنا خصوصی رحم اور کرم کرے اور پاکستان کا کوئی نقصان نہ ہو, اور خیر خیریت سے جو اگر پولیٹیکل ٹرانزیشن ہونی ہے یا جس طریقے سے, تو یہ خیر خیریت سے ہو اور خیر ہو ہر طرف سے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.